ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے 9 مئی واقعے کا 1 سال مکمل ہونے میں پریس کانفرنس کی گئی ہے. واضح پیغام دیا گیا ہے, عمران خان صاحب کو انگیج کیا گیا ہے اور آج اس کی نفی کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس. لیکن یہ بالکل ہی غلط بات ہے. انتشاری ٹولے سے بات نہیں ہوگی. 2014 کا دھرنا کس نے کروایا, پی ٹی وی پہ حملہ کس نے کروایا, خان صاحب نے کہا جی ان کو کہ جو ہوتا ہے کر لیں. اطہر من اللہ صاحب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھل کر سامنے آ گئے. اب کیونکہ چیف جسٹس بول چکے تھے کہ اطہر من اللہ صاحب کی پروفائل ہے وہ کیا ہے, جو سانے بہاول نگر ہوا ہے, جو پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر بھی سوالات ہوئے. علی من گنڈا پور ہے, انہوں نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا تھا, اس پہ بات کر لیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آج کی ولاگ میں سب سے بڑی جو ٹاپ سٹوری ہے اسی پر بات کر لیں گے. احمد شریف ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے 9 مئی واقعے کا 1 سال مکمل ہونے میں پریس کانفرنس کی گئی ہے. واضح پیغام دیا گیا ہے. انہوں نے کیا کچھ کہا اس کا احاطہ کریں گے اور اس پہ اپنا تجزیہ بھی دیں گے, اور ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں, کتنی کانٹرڈکشن ہے ان کے آج کی پریس کانفرنس اور ماضی کے حوالے سے, اس کو دیکھیں گے. ساتھ ہی جناب اطہر من اللہ صاحب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 ججز کو ہراساں کرنے کے معاملے پر کھل کر سامنے آ گیا چیف جسٹس. بالکل اب کیونکہ چیف جسٹس بول چکے تھے کہ اطہر من اللہ صاحب کی جو پروفائل ہے وہ کیا ہے, افتخار محمد چودھری کی تحریک میں ان کا کیا رول تھا, اب اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیں گے. تھوڑا سا اینڈ میں ذرا جو علی من گنڈا پور ہے انہوں نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا تھا, اس پہ بات کر لیں گے. سب سے پہلے جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 روز پہلے 9 مئی کے 1 سال مکمل ہونے کے 2 روز پہلے یعنی آج 7 تاریخ کو پریس کانفرنس کی ہے. اور شروع اس کا آغاز تو جو سرحدی معاملات ہے اس سے ہوا, لیکن جو سوالات تھے ڈیفینیٹلی جب وہ آئیں گے ایک طویل عرصے بعد ان کی میڈیا کے سامنے رونمائی ہوئی ہے, جس میں سوالات ہوئے بانی پیڑے عمران خان کے بارے میں سوالات ہوئے, 9 مئی کے حوالے سے سوالات ہوئے, جو سانے بہاول نگر ہوا ہے, جو پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر بھی سوالات ہوئے, مذاکرات کی بھی بات ہوئی, کمیشن کی بھی بات ہوئی. مطلب طویل ایک پریس کانفرنس تھی جو فوجی ترجمان کی آج آپ نے دیکھی. اب اس میں فرماتے ہیں پہلے ان کی طرح باتیں جو انہوں نے کہا اور پھر اس کے اوپر بات کریں گے کہ انہوں نے ماضی میں اس میں کیا کہا. سب سے پہلے کہا جی انتشاری ٹولے سے بات نہیں ہوگی. انتشاری ٹولہ پاکستان تحریک انصاف لیڈر جو فوج پہ حملہ کروائے اسے کسی صورت بات نہیں ہوگی, اور جناب معافی مانگے, اور جو انہوں نے کہا جی پہلے معافی مانگے, اور یہ بارہا جو عمران خان صاحب ہے ان کو جیل میں میسج آتا رہا کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ معافی مانگیں, آپ کا ایک بیان آنا چاہیے. تو خان صاحب نے اس کو گول مول کر کے جب سپریم کورٹ میں آئے تھے تھوڑا سا کہہ بھی دیا تھا کہ غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. شروع میں تو کہا کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے, لیڈر کو پکڑیں گے تو ایسا ریئیکشن تو آئے گا, لیکن سپریم کورٹ میں کہا جی جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن معافی کا مطالبہ بدستور کیا جا رہا ہے فوج پاکستان کی جانب سے. اور ساتھ میں یہ کہا جی سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائلاگ کریں, 9 مئی جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ابہام نہیں ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان کے مطابق. یہ 3 باتیں, اور اس کے بعد جو چوتھی اہم بات تھی وہ ہے جناب کہ 2014 کا دھرنا کس نے کروایا, پی ٹی وی پہ حملہ کس نے کروایا, جو کمیشن بنے وہ اس کو بھی پروو کرے. اب جناب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے جو باتیں تھی کافی زیادہ اسپیکولیشنز تھی کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے, ان سے بات چیت کوئی ڈیل ایسی ویسی ان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے. آج اس کی نفی کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس, لیکن یہ بالکل ہی غلط بات ہے. کنفرم بات ہے کہ بارہا عمران خان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ساتھ جو معافی والی چیز ہے یہ بالکل انہوں نے درست کہی کہ ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ 9 مئی کو کنڈیم کریں, جو کچھ ہوا اس پہ جناب اس کو ذرا اچھے سے مذمت کر دیں, پورے طریقے سے کنڈیم بھی نہ کریں لیکن اتنا کر دیں تاکہ ذرا فیس سیونگ ہو جائے. لیکن وہ اس بات کے اوپر نہیں مانے, اور ساتھ میں اب جو 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کیا پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے, انہوں نے یہ اوپن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اراکین اسمبلی, اور کون کون ان میں شامل تھا, فیاض حسن چوہان بھی شامل تھے ان میں, جناب یاسمین راشد کی بھی ویڈیوز ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ کی بھی ویڈیو ہے, وہ جو کچھ نوجوان ورکر تھیں صنم جاوید اور اس طرح کے لوگ ان کی بھی ویڈیوز ہیں, صداقت عباسی کی بھی ویڈیو ہے. مطلب کون سا ایسا لیڈر جس کی ویڈیوز نہیں تھی جو فوجی علاقوں میں داخل نہیں ہوئے. یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے, اور اس میں بھی تھوڑا حقائق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طویل عرصے سے جو کارکنان ہیں ان کو اس طرح کی باتیں بتا رہی تھی, اور جو فیکٹس میں مبنی تھی, کیونکہ فوج کا جو سیاست میں کردار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس کی ریٹیلیشن پائی جاتی تھی. وہ شاہ محمود صاحب کی کال بھی آپ کو یاد ہوگی جب خان صاحب نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جی کہا جا رہا ہے ہم آپ کو عبرت کا نشانہ بنا دیں گے اور فلاں اور فلاں, تو خان صاحب نے کہا جی ان کو کہ جو ہوتا ہے کر لیں. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں آگے چل رہی ہیں جناب. اس کے اوپر انالیسس جو ہے وہ یہ ہے, پھر اس کا جو دوسرا حصہ اس پہ بھی بات کر لیں گے. پہلا جی اس پہ انالیسس یہ ہے کہ 9 مئی بہت بڑا سانحہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی اس پہ غلطی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن شاید کسی جگہ سیکورٹی ریلیکس رہی, لوگ آگے گئے, لیکن پورے ملک میں ایسا نہیں ہے. ملتان میں, فیصل آباد میں, ایون پنڈی میں یہاں پہ بڑا ہارڈ معاملات ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیاض حسن چوہان جو جی ایچ کیو حملہ میں ملوث تھے ان کو کلین چٹ دے دی, جو لوگ آئی پی پی میں چلے گئے ان کو آپ نے کلین چٹ دے دی,
تو یہ اتنا ہی بڑا ثانیہ تھا 9 مئی، بالکل بڑا تھا، ہم مان رہے ہیں بڑا، میں اس کو بالکل ٹرائی نہیں کہہ رہا، لیکن آپ نے ان لوگوں کو کلین چٹ کیوں دی؟ اس کا ذرا جواب دے دیں جی، اس کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ باقی انہوں نے ایک بات کی جی، امریکہ اور برطانیہ کے مثالیں دیتے ہیں کہ کیپٹل ہل پر جو حملہ ہوا اس کی انویسٹیگیشن ہوئی اور تحقیقات کے بعد سزائیں دی گئیں۔ برطانیہ میں عدالت نے 24 گھنٹے کام کیا، جو لوگ وہاں پہ بنوائی آئے تھے، حملہ آور تھے، ان کو سزائیں دی گئیں، اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کا کہا جس کے اندر مداخلت اگر ہوئی ہے تو اس کا ثبوت ہے۔ اب یہ قوم کس طرح آنکھیں بند کر سکتی ہے اس معاملے پہ؟ چلے وہ جو کیپٹل ہل امریکہ کی مثالیں آپ نے دی وہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں وہاں پہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بدلے میں سزائیں بھی دی گئیں، جو کلپرٹس ان کو پکڑا بھی گیا، لیکن پاکستان میں تو بہت سی جگہوں پہ کلپرٹس ان کو کہاں پکڑیں گے، تو بہت سی جگہوں میں تو ایسی جگہ بھی آ جائیں گی پھر جو ماضی کے معاملات ہیں اس کو آپ کو پھر کہیں نہ کہیں جواب دینا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کو ٹونٹ کیا گیا 2014 کے دھرنے کے حوالے سے، تو 2014 کا دھرنا تھا وہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، کس نے مینیج کیا، عمران خان کے غبارے میں کس نے ہوا بھری، اس میں اوپن ہو کے ذرا بتا دیتے آج آپ بولتے کہ اس ٹائم جو پاشا صاحب تھے، ظہیر الاسلام صاحب تھے، اب تو چلے وہ سابقہ ہو گیا اور کچھ ماننا بھی شروع ہو گیا، کچھ تو اب ایکٹیو بھی رہے پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی چیزوں میں، ان کا بھی نام لیتے نا، راحیل شریف صاحب کا بھی نام لیتے، تو ان کا نام کس نے نہیں لیا جناب، اور پھر وہ چیزیں اب عام پہ ہی چھوڑ گئے ہیں۔ چلے ایٹ لیسٹ جو چیزیں اوپن تھیں 2-4 کے نام لے لیتے، بہت اچھا ہوتا۔ الیکشن میں مداخلت ثبوت نہیں، الیکشن میں 2024 8 فروری کا جو الیکشن ہے یہ نیکڈ الیکشن ہے۔ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، اس کی بینیفیشری تحریک انصاف تھی، 2024 میں اتنی بڑی دھاندلی ہوئی لیکن اس کی بینیفیشری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جو چھوٹی جماعتیں وہ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب 8% ووٹ پڑا، اب اس میں بڑا اہم نقطہ ہے، ابھی تک میرے خیال سے الیکشن کمیشن نے اعداد و شمار جاری نہیں کیے کہ کس سیاسی جماعت کو کتنے لاکھ ووٹ پڑے ہیں۔ عموماً آ جاتا ہے 2018 کا الیکشن تھا، 13 کا الیکشن، اس میں فگر آئے کہ اے بی سی پارٹی کو، ایون مجھے 18 کے الیکشن کا ٹی ایل پی کا فگر بھی یاد ہے کہ 21 لاکھ ووٹ پڑے تھے، تیسری کے چوتھی بڑی پارٹی بن کے وہ سامنے آئی تھی 2018 الیکشن میں، لیکن اس بار وہ فگر سامنے ہے، لیکن آپ یہ فگر دے رہے ہیں کہ صرف 8% ووٹ پڑا پاکستان تحریک انصاف کو، نام نہیں لیا جماعت کا، اور کہا کہ جی باقی 92% ووٹ نہیں پڑا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ وہ 9 مئی واقعے کی سپورٹ میں پڑا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ چلے اب یہ بھی آپ کا اس کے اوپر سٹینس ہے، ایک اور سٹینس ان کا اس کو میں تائید کروں گا، جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہاں پہ تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ سعودیہ کے تعلقات کے حوالے سے بات کی انہوں نے، وہ انڈائریکٹلی شیخ افضل مروت کا جو بیان تھا اس کو وہ کوٹ کر رہے تھے۔ اب اس میں پوری چیز اینڈ پہ سوال یہی ہے کہ ایک ٹائم جب پاور میں ہیں آپ لوگ، پاور میں رہتے ہوئے سیاہ سفید کے مالک ہیں، آپ جو دل کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کھاریاں میں جو واقعہ ہوا وہ بغیر اسلحہ کے تھے، خواجہ صاحب ہے وہ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ تو بھاول نگر میں جو کچھ ہوا، پنجاب حکومت تحقیقات کر رہی ہے، کہاں چلی گئی تحقیقات؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ مریم نواز صاحبہ پولیس کا یونیفارم پہن کے پریڈ میں چلی گئی، لیکن تحقیقات کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کی۔ اب ایک ٹائم آتا ہے جب آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اب جو میں بات کر رہا تھا، تب آپ کا رویہ کچھ اور ہے، لیکن جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو تب رویہ اور ہو جاتا ہے، پھر شاید جیب میں پاکٹ میں قرآن پاک لیے پھرتے ہیں، اور آپ اکثر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ حقائق یہ تھے، میں نے یہ نہیں کیا، اپنی وضاحتیں دیتے ہیں اور کوئی وضاحتوں پر یقین کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو 9 مئی سانیہ بڑا ہے، کنڈیم کرتے ہیں، افواج پاکستان اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو پولیٹیکل رول ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں بات چیت کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یا فوج بات نہیں کرتی، تو بہت سی جگہ ابھی یہ فیض آباد دھرنا کیس چل رہا ہے، وہاں بھی فوج نے جا کے سگنیچر کیے ہوئے نا، جنرل فیض حمید نے سگنیچر کیے تھے۔ تو یہ ان چیزوں کو بھی، ماضی کو بھی مد نظر رکھیں کہ 76 ایئرز اس ملک میں کیا ہوا ہے۔ ادارے جو ہیں حدود و قیود میں رہیں، اپنا کام کریں تو کسی کو مسئلہ نہیں ہے، ہر ادارہ مقدم ہے، ہر ادارے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں تو بلکہ وہ فورسز کا وہ گارڈ جو ایک بینک کے باہر 12 15 18 ہزار کی نوکری کر رہا ہے، میں تو اس کی بھی اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں، اس کے یونیفارم کو بھی، اس کے بھی جو بوٹ ہے، اگر اس کو بھی میں چومنے کو تیار ہوں، کیونکہ وہ میرے فائنینشیل کیپٹل کی حفاظت کے لیے بینک کے باہر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو پاک فوج کا وہ جوان جو بارڈر پہ ہے، اس کے تو پاؤں کی خاک بھی مطلب ہمارے لیے کہنے کہ قیمتی ہے، اور جتنا بھی اس کے لیے ہم محبت کا اظہار کریں وہ کم ہوگا، لیکن جو پالیسیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ سپریم کورٹ میں جناب آج اطہر من اللہ صاحب نے جو کچھ کہا ججز کے حوالے سے، جو ان کی جاسوسی ہو رہی ہے، 6 ججوں نے جو خط لکھا، آج صاف ڈویژن نظر آ گئی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ساتھ ساتھ اطہر من اللہ۔ کنفلکٹ ہو گیا، لائیو سٹریمنگ سے لوگ دیکھ رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ 76 سالوں میں اس ملک میں کیا ہوا ہے۔ شاید جو ہے چیف جسٹس یہ تھوڑا بھول رہے تھے کہ اطہر من اللہ کون ہے۔ اطہر من اللہ صاحب لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، افتخار محمد چودھری کی جو پوری تحریک تھی اس میں افتخار چودھری کی جو سپیچ تھی وہ لکھتے تھے، افتخار چودھری صاحب کی گاڑی میں ٹریول کرتے تھے، ان کا کہہ لیں کہ پروٹوکول افسر یا ان کا کہہ لیں کہ پرسنل سیکٹری یا اس طرح کا جو ہے ان کے پاس اسٹیٹس تھا، تو اس تحریک کو لیڈ کیا، اس میں ہر جگہ ان کے ساتھ رہے، اچھے برے ٹائم انہوں نے دیکھا،
اس کے بعد یہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے. ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ کسی چیز پہ کمپرومائز کریں گے. انسانی حقوق کے جو کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور چیف جسٹس ان کے سامنے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا, اور انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا اس ٹائم بھی. اور آج وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے تھے تو چیف صاحب نے کہا آپ کو اگر اتنا ہی معاملہ تو اب بیٹھنا نہیں چاہیے. تو انہوں نے جو پچھلے واقعات ہیں اس کی بھی نشاندہی کی. اب دیکھیں, اب جب ہم کسی بھی بات کو اس ملک میں چھیڑتے ہیں نا, سیاسی جماعتوں کے کردار کو چھیڑتے ہیں, تو 75 سالوں میں سب کے کردار فشی ہے, غلط ہے. مطلب سب نے غلط کام کیے ہیں, سب بینیفیشری ہے سسٹم کے, سب اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اقتدار میں آئے ہیں, اور جب باہر جوتے کھا کے جاتے ہیں روتے ہیں. سب کی پروفائل ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, اور آپ نے دیکھ لیا پاکستان تحریک انصاف, ایک ہی سکے کے دوسرے تیسرے رخ ہیں. اسی طرح ہماری عدالتیں, یہ بھی آپ دیکھ لیں تو وہ بات کر لی 2017-18 کی, اس ٹائم وکٹمائز ہو رہے تھے جناب نواز شریف صاحب, آج وکٹمائز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب. تو وہ بھی معاملات ان کے اسی طرح ہی ہے. مطلب کوئی 90s کے اندر چلے جائیں, کسی عدالتوں نے کس طرح وزراء اعظموں کو گھر بھیجا ہوا ہے. بلکہ پچھلی ہسٹری میں دیکھ لیں, یسر رضا گیلانی کو عدالتوں نے گھر بھیجا, نواز شریف کو عدالتوں نے گھر بھیجا, بھی عمران خان بھی چلے پارلیمنٹ میں معاملہ تھا لیکن عدالت کا ڈور بھی نوک ہوا تھا. تو یہ جناب ہماری تاریخ ہے. اور اب اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ بول رہے ہیں, اس کے اوپر ڈیفینیٹ تحقیقات ہونی چاہیے. بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں آج, بلکہ ایک کوشچن جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کیا جانا چاہیے تھا. اب جناب جو مروت صاحب کو لے کر پارٹی پریشان تھی, اور آج ہم نے دیکھا کہ علی مین گرڈا پور نے حامد میر صاحب کو جو انٹرویو دیا, اس کے اندر بہت سی چیزوں کا عطا کیا اور بتایا کہ سسٹم چل رہا ہے تو ہمیں انگیج کرنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے, حکومت کون چلا رہا ہے. بڑا سنگین نوعیت کے الزامات ہیں ان کے بھی اس پورے معاملے میں. لیکن بڑے 9 مئی سے پہلے ان کا ایک انٹرویو, اور آج ترجمان پاک فوج کا یہ جو پریس کانفرنس تھی, بڑی معنی خیز ہیں. تو اینڈ رزلٹ یہی ہے, اس پہ تجزیہ یہی دیا جا سکتا ہے کہ مہربانی کرے یہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھے اور ڈائلاگ کرے, اور اپنی غلطیاں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرے, ان پر قابو پائے, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. آپ سب نے مل کے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, اس کے اندر اس ملک کی اشرافیہ بھی شامل ہے, سیاستدان, ججز, مطلب جو یہاں پہ بااختیار لوگ تھے سب شامل ہیں, ایون وکلا بھی شامل ہیں. آپ نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا, مہربانی کر اس ملک کو چلنے دیں. نیبرز کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.